السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ٹیم منصور علی خان سے میں ہوں محمد عثمان۔ نئے سال کے آغاز پر بہت سی نیک خواہشات اور دعائیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ اس ویلاگ کے آخر میں آپ میرے مہمان کا پرومو بھی دیکھ سکیں گے۔ ایک بہت ہی خاص شخصیت ہماری مہمان ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں، لیکن پہلے خبریں۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے درجنوں لونڈے لپاڑوں سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی تفصیلات آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی حلف برداری کی تقریب میں اون چودھری کے علاوہ ایک اور شخصیت کو بھی آنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ شخصیت کون تھی اور انہوں نے جواباً کیا کیا تھا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ میں ایک بریکنگ نیوز بھی دیں گے، لیکن پہلے ذرا دوسری خبریں شامل کر لیں کچھ۔ آج پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ معیشت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تمام سٹیک ہولڈرز اگر معیشت کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کون ہے۔ میسج کلیئر ہے کافی حد تک، تو امید ہے اس پہ عمل بھی ہوگا۔ اچھا جی، آج گزشتہ روز یعنی کہ آپ جب یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر 15 دن بعد وہ آتے ہیں اور آ کے ایک اعلان کرتے ہیں۔ تو جو گزشتہ روز انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اسے آپ اچھی خبر سمجھتے ہیں یا بری خبر سمجھتے ہیں؟ البتہ یہ ان کے طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں بھی برقرار رہیں گی، اور یہ اگلے 15 دنوں کے لیے یہی قیمتیں ہوں گی، پیٹرول، ڈیزل، ان سب چیزوں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ اس اجلاس میں سوشل میڈیا پر معیشت سے متعلق منظم مہم چلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات کو رد کر دیا اور چند ہفتوں میں معاشی حالت بہتر ہونے کا یقین دلایا۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک کے ڈیفالٹ کرنے کے بیانیے کو دشمن کا ایجنڈا قرار دیا، اور تحریک انصاف کی قیادت کے بیانات کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کے بعد شرکاء نے غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی تجویز بھی دی، اور سوشل میڈیا پر معیشت سے متعلق منظم مہم چلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار تو بہت دنوں سے، اور بلکہ اب تو ہفتوں مہینوں کی بات ہو چلی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ امید ہے کہ اس کارروائی میں ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا جو عوام کی بنیادی ضروریات زندگی ان کے مہنگے ہونے کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ ہوپ فلی وہ اس منظم سازش کا حصہ نہیں ہوں گے ان کے خیال میں۔ ایک بڑا اہم معاملہ تھا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ 31 دسمبر بروز ہفتے کو کرائے جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اب اس پہ کیا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ علی نواز اوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں آج یعنی کہ ہفتے کے روز بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں پیر کو بھی مقرر نہ ہو سکیں، یعنی کہ یہ ایک تو توہین عدالت کا معاملہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل کی تھی، تو وہ اپیلیں جو ہیں وہ پیر کو بھی مقرر نہیں ہو سکیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پیر 2 جنوری کی کاز لسٹ جاری کی ہے۔ سنگل بینچ میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دینے والے جج بھی آئندہ ہفتے رخصت پر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن اور حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی مقرر نہیں ہو سکی ہے۔ تو جناب یہ معاملہ جو ہے اب پیر کو تو نہیں ہو رہا، اس کے بعد دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ جی میں نے آپ سے اوپر ذکر کیا تھا کہ لونڈے لپاڑوں درجنوں لونڈے لپاڑوں نے آج جناب ملک بھر سے جی پورے ملک سے آئے ہوئے تھے جناب، انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات کی جو ویڈیو ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ بھی کی گئی ہے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا والنٹیئرز کے جذبے اور وطن سے محبت کو سراہا۔ سوشل میڈیا رضاکاروں نے عمران خان کو مسائل سے آگاہ کیا۔ اب یہ اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ان کو درپیش ہیں یا یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے رضاکاروں کے سوالات کے جامع جواب دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی۔ انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو پہچانیں اور حاصل کریں،
تو ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جی ملکی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جن کو حکومت دی گئی وہ معیشت سنبھال نہیں سکے، سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی۔ جناب یہ انہوں نے خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے نا سندھ میں بھی وہ پی ٹی آئی بنائے گی۔ کیسے بنائے گی اس پہ روشنی ابھی ذرا نہیں ہے کوئی زیادہ خاص نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ اتحاد کر رہے ہیں، اس پہ بھی میں آگے چل کے آپ کو ذرا اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے سال 2022 کے اختتام پر ایک ٹویٹر تھریڈ اپنا جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی سال 2022 بیک وقت بہترین اور بدترین تھا، ذاتی مفاد میں گھندی ایک سازش کے ذریعے بہترین معاشی کارکردگی دکھانے والی حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو مجرموں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس گروہ نے معیشت زمین بوس کی، خود کو NRO 2 دیا اور نیب قانون میں ترامیم کے ذریعے تمام وائٹ کالر کرمنلز کے لیے لوٹ مار کے دروازے کھول دیے۔ یہ سال بہترین یوں تھا کہ اسی دوران میں نے اہل پاکستان کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا۔ الیکشن کمیشن اور مقتدرہ کی مکمل حمایت سے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے یکجا ہو کر تحریک انصاف کے خلاف صف آرا ہونے کے باوجود تحریک انصاف غیر معمولی عوامی تائید و حمایت سے 75% ضمنی انتخابات میں فتح یاب رہی اور اس نے خود کو صحیح معنوں میں ایک قومی جماعت کے طور پر منظم کیا۔ آج کل قومی منظرنامے پر خصوصاً دیوالیہ پن کے امکانات کے باعث چھائی مایوسی کے باوجود میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ 2023 میں انتخاب کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو بحرانوں کی اس دلدل جس میں امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرستوں نے ملک کو دھکیلا ہے سے نجات دلوانے کے لیے ٹھوس ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کروائے گی۔ اچھا جی، اس میں خان صاحب نے اس ٹویٹر تھریڈ میں اگین وہی دیوالیہ پن کے امکانات کی جو ہے نا اس کو ظاہر کیا۔ اب پتہ یہ نہ ہو کہ اسی تھریڈ کے اوپر ہی کوئی کارروائی کر لی جائے حکومت کی طرف سے ان کے اوپر۔ ہاں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اپنے آغاز میں کہ ایک بریکنگ نیوز بھی ہم آپ سے شامل کریں گے۔ یہ جناب اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں کامران شاہد صاحب، دنیا نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جی بریکنگ ناؤ بیسڈ آن مائی سورسز عمران خان ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ناٹ ٹو ڈیزالو دا پنجاب اسمبلی، چودھری پرویز لائز آلسو بینگ کمیونیکیٹڈ۔ جی یہ اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کے سورسز کے مطابق عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے چودھری پرویز لائی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اسد عمر صاحب تھے نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں گزشتہ رات، اور انہوں نے کہا جی بغیر کسی بات چیت کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، صدر عارف الوی معاملے کو حل کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسد عمر صاحب نے نہیں کہا، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے ہیں شاید کہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ادھر سے الجھی ہوئی ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا جی اس وقت عمومی جمہوری عمل نہیں چل رہا، عمومی طور پر ہم اس اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں ہیں، جس نظام سے پاکستان کی بہتری نہیں آ سکتی اس میں جا ہی نہیں سکتے، ملکی معاملات سیاستدانوں کو ہی حل کرنے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کی پریس ریلیز میں متفقہ طور پر بیرونی مداخلت لکھا تھا، بیرونی مداخلت کسی سازش کے تحت ہوئی یا نہیں یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ ابھی تک جناب اسی بیرونی سازش میں الجھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں، اسے کیا نکالنا چاہتے ہیں اب، حالانکہ اب وہ کیا ہے نا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ لیٹس سی۔ خیر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اون چودھری صاحب جمعے کے روز شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تھے، اور انہوں نے بہت سی معلومات شیئر کی تھی عمران خان صاحب کے دور کی، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے بتایا تھا جی کہ جب وہ وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کی تقریب ہو رہی تھی تو اس میں شرکت سے ان کو روک دیا گیا تھا اون چودھری صاحب کو۔ تو اب یہ اسد علی طور صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی بطور وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب میں شرکت سے صرف اون چودھری کو نہیں بلکہ مرحوم نعیم الحق صاحب کو بھی منع کیا گیا تھا۔ جی نعیم الحق صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں، ان کو بھی منع کیا گیا تھا۔ اسد طور صاحب نے کہا ہے کہ جی دونوں رات بھر دعوت نامے تیار کرتے رہے، صبح 4 بجے ان کو بنی گالا سے فون گیا کہ آپ نے تقریب میں شریک نہیں ہونا۔ اون چودھری صاحب تو یہ سن کے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ فوراً لاہور چلے گئے اور اپنا فون بھی انہوں نے بند کر دیا، لیکن نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ اگلے دن صبح بنی گالا کے گیٹ پر پہنچ گئے اور وہاں ان کی تکرار ہوئی کہ مجھے اندر جانا ہے۔ اچھا یہ تکرار اس وجہ سے ہوئی کیونکہ بشرا بی بی نے کہا ہوا تھا کہ اون چودھری اور نعیم الحق بنی گالا میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن نعیم الحق صاحب وہاں پہنچ گئے اور لڑ جھگڑ کر اندر بھی پہنچ گئے کیونکہ وہاں پر میڈیا آ گیا اور کیمرے پہنچ گئے، تو کافی امبیرسنگ سچویشن ہو رہی تھی، اس وجہ سے جناب وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد نعیم الحق مرحوم صاحب جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں بھی گئے تھے۔ تو یہ جناب اسد علی طور صاحب نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے جو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ متعدد چینلز اس کو اب تک رپورٹ کر چکے ہیں۔
اور خبر کچھ یوں ہے کہ جی سابق خاتون اول بشرا بی بی کی درینہ دوست فرا گوگی کے بعد اب پنجاب میں ایک اور طاقتور خاتون کا انکشاف ہوا ہے، اور جو نیا کردار ہے وہ ہیں جی سائرہ انور صاحبہ، جو صوبے کی اہم ترین اور طاقتور شخصیت کی مبینہ طور پر تیسری بیوی ہیں۔ حالیہ دور میں سائرہ انور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف کے بعد سائرہ انور کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے اور ان کے نام پر رجسٹرڈ زمینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور ایف آئی اے نے انہیں طلب بھی کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے سائرہ انور کے غیر ملکی دوروں کے دوران قیمتی جیولری کی خریداری کا نوٹس بھی لیا ہے۔ تو یہ جناب وہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو یکجا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ملنے ان کے گھر پہنچے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے فاروق ستار صاحب کو پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے ہونے والی اپنی ملاقات سے متعلق آگاہ کیا۔ فاروق ستار نے گورنر سندھ کامران ٹسوری کو تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اچھا، آج ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اور اس اجلاس میں فاروق ستار کی واپسی اور پی ایس پی کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ویسے آپ کو ہم یہ بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ جی وہ انتخابی نشان، پارٹی کا نام اور پرچم کے حوالے سے کافی رکاوٹ ابھی شاید آ رہی ہے اس اتحاد کو قائم ہونے میں۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مہمان کی اگلی قسط کا پرومو۔ اقرار الحسن the hero of سرعام، لاہور ہے یا کراچی ہے؟ کسی نے پہلی سیلفی لی تو کراچی میں نے پہلی گاڑی لی تو کراچی میں، میرے پاس پیسے آئے تو کراچی میں، پہلی بار تھانے گئے تو کراچی میں نے وہ بھی کام سرعام ہی کیا آپ نے۔ دو شادیاں نہیں کی جانی چاہیے، اور میں کسی دوست کو، کسی دیکھنے والے کو بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں۔ ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، یہ تھرڈ جی، اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف اداکارہ جی، وہ بتا دوں گا آپ کو۔ دونوں بیگمات کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا۔ یہ خبر میں پہلی بار بریک کر رہا ہوں۔ بڑے لوگوں کو تنگ کیا آپ نے۔ تقریباً 15 کروڑ لوگ اپنے خلاف کر لیے۔ بدامی صاحب مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ نا ہم نے طے کیا ہوا کہ ایک دوسرے عزت کرنی ہے۔ عمران ریاض خان کے اوپر بھی آپ نے کامنٹ کیا۔ اس نقطۂ نظر سے اگر آپ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ صحافی کہلانے کے معذرت کے ساتھ لائق نہیں ہیں۔ یار بھائی کہ اپنے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے صحافت کی، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ بیجی نیوٹرل ہو گئے، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ارشد کہ انسیڈنٹ کا کھرا پاکستان میں نکلے گا؟ جی، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ثبوت میرے پاس ہیں وہ پوری دنیا میں اور شاید کسی کے پاس نہیں۔